بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قصص کا بیان ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں 1 سے 60 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے۔ اب 61 سے 75 آیات کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر ہوگی۔ افمن وعدناہ وعدا حسنا فہو لاقیہ کمن متعناہ متاع الحیاۃ الدنیا ثم هو یوم القیامة من المحضرین ویوم ینادیہم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون قال الذین حق علیہم القول ربنا ہؤلاء الذین اغویناہم کما غوینا تبرأنا الیک ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فَأَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامة من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون ومن رحمتہ جعل لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ للہ وضل عنہم ما کانوا یفترون۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ان آیات کا سادہ ترجمہ ہوگا۔ تو کیا وہ جسے ہم نے اچھا وعدہ دیا تو وہ اس سے ملے گا؟ اس جیسا ہے جیسے ہم نے دنیا کی زندگی میں برتاؤ دیا، پھر وہ قیامت کے دن گرفتار کر کے حاضر لایا جائے گا، اور جس دن انہیں ندا کرے گا تو فرمائے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جنہیں تم گمان کرتے تھے؟ کہیں گے وہ جن پر بات ثابت ہو چکی، اے ہمارے رب، یہ ہیں وہ جنہیں ہم نے گمراہ کیا، ہم نے انہیں گمراہ کیا جیسے خود گمراہ ہوئے، ہم ان سے بیزار ہو کر تیری طرف رجوع لاتے ہیں، وہ ہم کو نہ پوجتے تھے۔ اور ان سے فرمایا جائے گا اپنے شریکوں کو پکارو، تو وہ پکاریں گے تو وہ ان کی نہ سنیں گے، اور دیکھیں گے عذاب کیا اچھا ہوتا اگر وہ راہ پاتے۔ اور جس دن انہیں ندا کرے گا تو فرمائے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ تو اس دن ان کی خبریں اندھی ہو جائیں گی، تو وہ کچھ پوچھ گچھ نہ کریں گے۔ تو وہ جس نے توبہ کی
اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا، قریب ہے کہ وہ راہ یاب ہو۔ اور تمہارا رب پیدا کرتا ہے جو چاہے اور پسند کرتا ہے، ان کا کچھ اختیار نہیں۔ پاکی اور برتری ہے اللہ کو ان کے شرک سے۔ اور تمہارا رب جانتا ہے جو ان کے سینوں میں چھپا ہے اور جو ظاہر کرتے ہیں، اور وہی ہے اللہ کہ کوئی الہ نہیں اس کے سوا، اسی کی تعریف دنیا میں اور آخرت میں، اور اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے۔ تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر اللہ ہمیشہ تم پر قیامت تک رات رکھے تو اللہ کے سوا کون الہ ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ تو کیا تم سنتے نہیں؟ تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر اللہ قیامت تک ہمیشہ دن رکھے تو اللہ کے سوا کون الہ ہے جو تمہیں رات لا دے جس میں آرام کرو؟ تو کیا تمہیں سوجتا نہیں؟ اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے کہ رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل ڈھونڈو، اور اس کے لیے کہ تم حق مانو۔ اور جس دن انہیں ندا کرے گا تو فرمائے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جو تم بناتے تھے؟ اور ہر گروہ میں سے ہم ایک گواہ نکال کر فرمائیں گے اپنی دلیل لاؤ، تو جان لیں گے کہ حق اللہ کا ہے، اور ان سے گم ہو جائے گی وہ جو بناوٹیں کرتے تھے۔ یہاں یہ ترجمہ یہاں 75 آیت تک مکمل ہوا۔ اب جو میں نے تفسیر اس کی لکھی ہے میں وہ آپ کو بیان کروں گا۔ اس جو رکوع ہے، یہ 7 رکوع بہت اہم اخلاقیات کے خاص طور پہ، اور کیا حق ہے، کیا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کیا ناپسند ہے، بہت ہی اچھی سبق آموز اس میں باتیں ہیں کہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کا اس میں مقابلہ کیا گیا ہے، کس لیے آخرت کی زندگی جو ہے بہتر ہے دنیا کی زندگی سے، اور نافرمان جو لوگ ہیں ان کا بتایا، اور یہ کہ بدی برائی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو بہت ہی اہم اس میں باتیں ہیں اس رکوع میں خاص طور پہ، اور سورہ قصص میں خاص طور پہ۔ تو ان نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا وہ شخص جس کو ہم نے اچھا وعدہ دیا یعنی ثواب اور جنت کا، وہ اس کے برابر ہو جائے گا جس نے دنیا کی زندگی اپنی خواہشات کے مطابق گزاری؟ یعنی مقابلہ کیا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی فرمان ہوتے ہیں اور نافرمانی نہیں کرتے، اس کے برابر ہو جائیں گے ان کے جو نافرمان تھے اور انہوں نے اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزاری؟ ایسا نہیں ہوگا۔ آگے جواب دیا ایسا نہیں ہوگا۔ پھر وہ جو نافرمان تھے قیامت کے دن گرفتار کر کے حاضر کیے جائیں گے۔ یہاں اور جگہوں پہ آتا ہے کہ ان کو باندھ کے زنجیروں میں اور گھسیٹ کر اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے۔ کتنی سخت تنبیہ ہے۔ اور جس دن انہیں ندا آئے گی یعنی پکارے جائیں گے اور ان کا حساب ہوگا، تو اللہ پوچھے گا کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جنہیں تم میرا شریک ٹھہراتے تھے؟ معبود ایک تو وہ بت تھے، تو ایک انسان کا جو نفس ہے وہ بھی کیونکہ پہلے یہ بات ہو رہی ہے کہ خواہشات کے مطابق جو زندگی گزارتے ہیں، تو وہ معبود ان کو بنا لیں کہ مقصد زندگی کا جو ہے خواہشات کے مطابق زندگی گزارنی، اللہ تعالیٰ کی حدود کا پرواہ نہیں کرنی۔ تو وہ بھی اس میں شامل ہی سمجھیں کہ وہ معبود جنہیں تم میرا شریک ٹھہراتے تھے، اور وہ کہاں ہیں؟ اور تمہارا گمان تھا کہ وہ جو تم پر عذاب ثابت ہو چکا ہے تمہیں بچا لیں گے، کہ وہ جن کو معبود بناتے تھے وہ تمہیں بچا لیں گے۔ فرمائیں گے اے ہمارے رب، تو معبود جو ہے پیشتر اس کے کہ وہ ان کو پوچھتے نافرمانوں کو، تو وہ معبود ہی بول پڑے خود ہی۔ فرمائیں گے اے ہمارے رب، وہ جو بت اور سردار تھے ان کے، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ تو معبود جواب دیں گے
جیسے ہم گمراہ تھے ویسے ہی ان کو بھی گمراہ کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسے ہم گمراہ تھے تو ہم نے ان کو بھی ویسے وہی بتانا تھا، وہی ان کو، اگر انہوں نے ہمارا پیروی کی، ہم سے پوچھا تو ہم نے وہی بتانا تھا۔ تو کچھ دوسرے معبود ہوں گے، معبود ہوں، سردار ہوں، یا نفس کی خواہشات ہوں، تو وہ جواب دیں گے ہم نے کب، ایک دوسرے ہوں گے وہ کہیں گے ہم نے کب ان کو کہا تھا کہ ہماری پیروی کریں، یہ خود ہی گمراہ تھے تو اس لیے انہوں نے ہماری پیروی خود ہی کی، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، ہم گناہ گار نہیں ہیں اس میں، تو وہ بڑا ذمہ لیں گے ان سے۔ اور ہم ان لوگوں کو، ہم لوگوں سے بیزار ہیں جو ہم پہ گناہ یہ ڈالتے ہیں کہ ہم نے ان کو گمراہ کیا، اور تیری طرف اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ان گمراہ لوگوں سے کہا جائے گا اپنے شریکوں کو بلاؤ، اب بلاؤ ان شریکوں کو جن کی تم پوجا کرتے تھے، تم جن کی پوجا یا پیروی کرتے تھے، تو جب وہ انہیں پکاریں گے تو وہ ان کی بات نہ سنیں گے۔ تو وہ جو جن کا ان کی عبادت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، یا سردار جن کے پیچھے چلتے تھے، وہ ان کی باتیں نہیں سنیں گے، کیونکہ وہ جواب پہلے ہی دے چکے ہیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں، وہ یہی تھا کہ جی ہم یا تو ہم گمراہ تھے تو اس لیے یہ بھی گمراہ ہوئے، تو یا پھر یہ کہ یہ تو ہم نے کوئی ان کو گمراہ نہیں کیا، یہ خود ہی گمراہ تھے۔ تو یہ آگے فرمایا کہ افسوس کریں گے یہ لوگ، وہ جن کو عذاب ڈالا جائے گا، عذاب کے لیے ان کا فیصلہ ہوگا، تو وہ افسوس کریں گے کیا اچھا ہوتا کہ ہم ایمان لے آتے اور ہدایت پہ آ جاتے، اور اس دن کا ہمیں جو ہے وہ سامنا نہ کرنا پڑتا، عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ پھر دوبارہ ندا آئے گی اور سوال کیا جائے گا تم نے رسولوں کے حق کی دعوت کا کیا جواب دیا، کہ رسول تمہارے پاس بھیجے یا ان کا پیغام تمہارے پاس بھیجا تو تم نے کیا کیا، تم نے ان کا جواب دیا۔ اب ہمارے لیے یہ ہے کہ قرآن ہمارے پاس تھا، حق کتنا ہم نے پڑھا، کتنا ہم نے اس کو سمجھا، یہ ہمارے لیے سوال ہے۔ یہ کہ سوال کیا جائے کہ رسولوں کے حق کی دعوت کا کیا تم نے جواب دیا، اس کا جواب دو، کہ کیا تم نے سنا، کیا تم نے سمجھا، کیا تم نے اس پہ عمل کیا، یعنی قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم نے کہاں تک اس کو کوشش کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی۔ تو ان کے زبانیں بند ہو جائیں گی، تو پھر زبانیں بند ہو جائیں، کیا جواب دیں گے، جواب کیا ہوگا؟ اور جواب میں کچھ نہ بول سکیں گے، مگر اس کے برعکس اب نیک لوگوں کی بات اب آ رہی ہے کہ ان کے برعکس جن لوگوں نے توبہ کی، گمراہ بھی تھے مگر توبہ کر دی، گناہ گار بھی تھے تو توبہ کر لی، تو ان کے لیے بشارت کیا ہے؟ اور ایمان لے آئے، توبہ کے بعد ایمان لے آئے اور اچھے کام کی۔ اچھے کام ہر جگہ، ایمان اور اچھے کام دونوں لازم ملزوم ہیں، ساتھ ساتھ آتے ہیں قرآن جیت میں 20 جگہ پہ یہ ہے کہ ایمان لیا، اور ایمان یعنی دل سے ایمان اور یقین کے ساتھ، زبان سے بس نہیں ہے، تو وہ جو ہے وہ کامیاب ہوگی۔ اور تمہارا رب پیدا کرتا ہے جو چاہے اور پسند کرتا ہے جسے چاہے، ان مشرکوں کا کچھ اختیار نہیں۔ یہ جو مشرک جن کو یہ پوجتے ہیں، ان کا کچھ اختیار نہیں، نہ کوئی چیز پیدا کرنے کا، نہ ان کو کوئی رزق دینے کا، نہ کوئی ان کی مدد کرنے کا۔ سب پاکی اور برتری اللہ کے لیے ہے، اور وہ ان کے شرک سے پاک ہے، اور ان کا رب جانتا ہے جو ان کے سینوں میں چھپا ہے اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ کیونکہ اس وقت بہت لوگ جو ہے مسلمان ہو رہے تھے، فتح مکہ کی بات خاص طور پہ، تو ایسے لوگ جو ڈر سے بھی آ رہے تھے، یا ان کو خوف تھا کہ اب تو مسلمانوں کا کافی ان کی حکومت ہو جائے گی، ان کا قبضہ ہو جائے گا، تو وہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، تو ان کے لیے بھی ہے، یا منافق جو لوگ تھے جو پورا ایمان نہیں تھا، دل سے نہیں تھا ایمان، تو ان کے لیے بھی یہ تنبیہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو تم ظاہر کر رہے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، تو کیا تمہارے دلوں میں ہے، تمہاری نیت ہم جانتے ہیں، وہ بھی یہ ان کے لیے تنبیہ اللہ کر رہا ہے۔ اور اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، اور سب تعریف اللہ کے لیے
ہے، یہ توحید کا یہاں سخت بڑی اچھا بیان ہوا۔ اور اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں، سب تعریف اللہ کے لیے ہے دنیا اور آخرت میں، اور اسی کی حکومت ہے، ہر چیز پر وہ محیط ہے، سب کو اسی ہی کی طرف پھرنا ہے۔ یہ آیت جو ہے بہت اچھی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی، اللہ تعالیٰ کی توحید کی، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے الہ، اور ہر چیز پہ محیط ہے وہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے فرماؤ کہ اگر اللہ ان پر ہمیشہ قیامت تک رات رکھے تو اس کے سوا کون ہے جو انہیں روشنی دے کہ معاش اور ضروریات زندگی پوری کر سکیں۔ کہ یہ بھی بڑی تنبیہ ہے، کیا یہ سنتے نہیں؟ تو یہ بھی جب یہ ایسے لفظ آتے ہیں کیا یہ سنتے نہیں یا اس قسم کے، تو یہ بھی تنبیہ ہے کہ سنو اس کو اور اس پہ عمل کرو۔ کہ کیا بتا رہے ہیں یہاں کہ اگر قیامت تک رات ہی ہوتی، دن نہ ہوتا، تو پھر کون ہے جو وہ تجھے روشنی لا دیتا یا دن لا دیتا اور تم دنیا کے کام کر سکو دن کے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے دن اور رات کی، اور دونوں کی اللہ تعالیٰ یہاں خاص طور پہ بات کر رہا ہے کہ کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم سنتے نہیں، کیا تم یہ جو بتا رہے ہیں یہ قرآن چیز میں تو کہ سنتے نہیں ہیں آپ۔ تو بہت جگہوں پہ اللہ تعالیٰ ایسے خطاب کرتا ہے کہ کیا بہرے ہو گئے ہو، کہ عدے ہو، کیا سن نہیں سکتے، کیا دیکھ نہیں سکتے، دھیان کیوں نہیں کرتے، غور نہیں کرتے۔ یہ جو ہیں یہ جہاں جہاں بھی یہ بات آتی ہے یہ سخت تنبیہ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ جیسے کوئی بات صاحب کو بلا کے تو کوئی بات کہے تو بعد میں کہے ہاں تم نے سن لی میری بات، مطلب یہ ہے کہ اب اس کو عمل کرنا ہے، بھولنا نہیں ہے۔ تو پھر فرمایا کہ یہ بھی فرماؤ، اس کے بعد یہ بھی فرماؤ کہ کیا یہ غور نہیں کرتے کہ اگر اللہ ہمیشہ جو ہے وہ دن ہی رکھے اور رات نہ آئے تو اللہ کے سوا کون ہے جو ان پر رات لے آئے، تو تاکہ یہ آرام و سکون حاصل کر سکیں۔ تو کیا یہ سب ان کی سوجھ بوجھ میں ہے یا نہیں؟ پھر یہ غور نہیں کرتے، پھر وہی کہ جی آپ دھیان دیا اس پہ کہ یہ دن جو ہے کتنی بڑی نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہاں پہ میں یہ کہوں گا، پہلے میں بتا چکا ہوں شکر کرنے کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ جہاں جہاں بھی کوئی آیت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان بہت درجنوں جگہوں پہ کہ اللہ تعالیٰ شکر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا انسان شکر نہیں کرتا، انسان نہ شکرا ہے یا کافی شکر نہیں کرتا، بہت جگہوں پہ ہے۔ تو وہاں پہ رک کے تھوڑا اللہ تعالیٰ سے شکر کر دینا چاہیے، جو ناشکری پہلے ہوئی اس کا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور دل سے شکر ادا کرنا۔ اس کے لیے میں کہہ چکا ہوں کہ سورہ رحمان پڑھے، اور 31 دفعہ جہاں آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، 1-2 منٹ رک جائیں وہاں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں جن باتوں کا وہ ذکر ہو رہا ہے، اور ذہن میں لائیں جو بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں وہ آپ کی ہر وقت ذہن میں ہونی چاہیے۔ آپ کا گھر ہے، آپ کی اولاد اللہ تعالیٰ نے دی، اچھی زندگی عطا کی، آپ گاڑی دی، آپ کو سہولیات دی، وسائل دیے، مال دیا، دولت دی، جو بھی آپ کو بڑی بڑی صحت، سب سے بڑھ کر ایمان، اس سے بھی بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے اس سے مسلمان بنایا، مسلمان گھر میں پیدا کیا۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ذہن میں لائے اور شکر ادا کریں۔ سورہ رحمان میں 31 دفعہ، اور جہاں جہاں آیت آتی ہے ایسی، جیسے یہاں پہ اب دن اور رات، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رات آتی ہے تو رات کا شکر ادا کرو، اور دن آتا ہے تو دن کو شکر۔ ہر روز اب یہ اگر آپ عادت بنا لیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، اپنے کو، اپنی اولاد کو، آپ کو، کہ یہ عادت بنا لیں کہ صبح ہوتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، یا اللہ یہ بڑی صبح بڑی تیری نعمت ہے، ہمیں موقع ملے گا، ہم اپنے کام کاج، دفتر ہے، کاروبار ہے، اولاد کی ہے، اسکول چھوڑنا، ان کو لانا، اور یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ دن نہ ہوتا تو کیسے کرتے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کہ میں اگر دن نہ ہوتا تو کیا کچھ کرتے، کیا یہ نعمت نہیں ہے؟ اس لیے ہر روز صبح ہاتھ اٹھا کے جو ہے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کرے، اور رات ہوتی ہے تو ہاتھ اٹھا کے ایسے ہی رات دعا کرے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، بڑی نعمت ہے، یہ رات ہماری سکون سے گزارو اور خیریت سے رات گزرے، اور یہ تیری بڑی نعمت ہے۔ تو
اللہ تعالیٰ کی مطلب یہ ایک روٹین میں جتنا بھی ہو سکے کوشش، کبھی بھول جائیں تو کوئی بات نہیں، میں کوشش کریں کہ جتنا بھی ہو دن اور رات دونوں وقت ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، ہاتھ اٹھا کے اللہ کہتا ہے کہ میری نعمتوں کا چرچا کریں۔ یہ بہت اہم ہے کہ اس میں چرچا کرنا، کہ دیکھو ہم شرم محسوس کرتے ہیں، کہیں کھانے پہ بیٹھے ہیں لوگ ہیں ساتھ یا دعوت پہ ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں۔ یہ میں نے ابو ظبی میں بہت ریسٹورنٹ میں بیٹھا وہ تھا کہ ایک جوان سوٹڈ بوٹڈ وہ آیا، اور حالانکہ مجھے میرا خیال ہے میں بھی ہاتھ اٹھا کے، سچی بات ہے، شاید انسان پتہ نہیں کیوں شرم محسوس کرتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ اٹھا کے، تو میں نے اس کو دیکھا تو اس سے مجھے یہ ذہن میں میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو وہ کھانا اس نے ختم کیا، اس لڑکے نے 22-23 سال کا ہوگا شاید، تو مجھے بڑی، اس نے کھانا کھایا اور اس نے ہاتھ اٹھائے سب لوگوں کے سامنے اور اس نے دعا اور شکر کیا اللہ تعالیٰ کا۔ کتنی دیکھیں آپ، یہ 20-25 سال کی بات مجھے چھوٹی سی اس کی یاد ہے، اور یاد اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میری اولاد بھی یہ سنیں دیکھے، تو آپ کے لیے بھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری نعمتوں کا چرچا کرو کہ بتاؤ لوگوں کو، یہ اس میں اچھائی ہی اچھائی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ ناشکری ہے میرا نعمتوں کا جو ہے وہ احسان نہ ماننا، احسان مانو اور شکر کرو، تاکہ یہ اللہ کی نافرمانی اور ناشکری نہ کرے اور حق کو تسلیم کرے۔ حق کیا ہے؟ ہدایت جو بھی ہے، یا قرآن پاک۔ پھر قیامت کے روز جب انہیں ندا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کہاں ہے وہ میرے شریک، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بتاؤ وہ یہ شریک جن کو تم پوچھتے تھے، جن سے مدد تم مانگتے تھے، وہ سردار تھے، وہ نفس، خواہشات انسان کی، تو یہ سب اس میں شامل ہے، وہ کہاں ہے وہ میرے شریک جن کو تم پوچھتے تھے۔ اللہ ہر گروہ یعنی ہر امت میں سے ایک گواہ یعنی اس امت کے نبی یا رسول کو پھر بلائے گا اور کہے گا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے، کیا آپ نے پیغام پہنچایا نہیں پہنچایا، گواہی مانگے گا۔ تو وہ جواب دیں گے اے ہمارے رب، ہمیں جو دعوت دی، پیغام آیا، وحی آئی، جو بھی آپ کے کتاب آئی، ہم نے ان تک پہنچا دی اپنی امت تک، تو اب ہمارے پہ اس کا کوئی گناہ نہیں، جنہوں نے ماننا تھا انہوں نے مان لیا، جنہوں نے نہیں ماننا وہ ذمہ دار ہیں۔ تو وہ جواب دے گے کہ انہوں نے صرف حق کی ہی دعوت دی اور ایک ہی اللہ کو پوجنے کا کہا تھا، اور جو بناوٹیں انہوں نے دنیا میں بنائیں ان کے سزاوار وہ خود ہی ہیں۔ تو یہاں اس کی تفسیر ختم ہوتی ہے۔